السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور ہماری ذمہ داری۔ آج کل ہم لوگ نیوز کے ذریعے سے اور یہ واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک مسئلہ جو کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخی کرتے ہوئے ایک عورت نے اور اسی طرح ایک مرد نے بھی کچھ باتیں کہی ہے۔ نپور شرما اور نوین جندال نام کے کچھ لوگ کچھ گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ لوگ شاید میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اور اس کے تعلق سے آج میں کچھ اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اس طرح گستاخی کر رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہے، یہ دشمنان اسلام کا یہ کوئی نیا عمل اور پہلا عمل نہیں ہے، پہلی بار انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کئی سال پہلے سے یہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کبھی کوئی کارٹون بناتا ہے تو کبھی کوئی فلم بناتا ہے تو کبھی کوئی کتاب لکھ دیتا ہے تو کبھی کوئی کامنٹ کر دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا ہمیشہ گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایسے حالات میں ہم لوگوں کی اصل میں ذمہ داری کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج سب سے بڑی پریشانی اصل ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ہم لوگوں کو ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں معلوم۔ حالانکہ ایسے حالات میں جو بھی اسلام کا دشمن ہے اس کو جواب دینا یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن جواب دینا تو دور کی بات، اگر کوئی غیر مسلم یہ سوالات ہم سے کر لے تو مسلمان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر کسی نے یہ سوال کر دیا کہ دیکھو بھئی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر آپ کے نبی 6 سال کی لڑکی سے کیسا نکاح کریں؟ اگر یہ سوال کرے تو مسلمان خود شک میں پڑ جاتا ہے، ہاں بھائی یہ غلط ہے نا، ایسے کیسے ہوا؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج ہمارے پاس دین کا علم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیاں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، جنگیں اصل کیوں ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے پاس علم کتنا ہے۔ مسلمانوں کے پاس، عام طور پر مسلمانوں کے پاس اس کے تعلق سے اگر کوئی سوالات کریں تو ہمارے نبی کی ہی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس علم کتنا ہے، کون جواب دے سکتا ہے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں، ہم صرف کھاؤ کھلاؤ، ہماری اپنی مرضی کی زندگی گزارو، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرے کاروبار، بس مجھے اس سے زیادہ لینا دینا کیا ہے؟ بس بہت بولے تو اگر دینداری ہے تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لوں گا، عورت ہے تو برقع کر لے گی، مرد ہے تو داڑھی رکھ لے گا، ٹوپی پہن لے گا، اس سے زیادہ ایسے دشمنوں کا کیسے جواب دے؟ اس کے لیے میرے پاس کیا علم ہو، اس کے تعلق سے میرے پاس کتنا علم ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے نبی سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے، کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح میں بار بار بولتا ہوں، دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح دوڑے ہوئے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا، کتنا بھی کما لو دنیا ہی چاہیے،
دین کا علم، دین کی کوئی فکر، دین سیکھنا، دین سکھانا ایسی حالت میں کیا کرنا کس کو معلوم ہے؟ بار بار یہی بولتا ہوں میں خاص طور سے نوجوانوں سے یہ بات کہ آپ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، دنیا کا علم اتنا ہے، دین کا علم کتنا ہے؟ بتاؤ آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، بتاؤ آپ کے پاس ایم اے ہے، کوئی بی کام ہے، کوئی پی جی کر کے ہے، کوئی کچھ تو بھی ہے، کچھ تو بھی، اتنی ڈگریاں ہیں۔ اگر یہی سوال جو آج اس نے اٹھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی لڑکی سے عورت 6 سال کی بچی سے نکاح کرے، اگر یہ ڈگری حاصل کرنے والی ہماری بچی سے اگر یہ سوال کرے تو کیا اس کے پاس جواب ہے؟ اس کی اگر کوئی غیر مسلم سہیلی اس سے سوال کرے، دیکھو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ظلم کرے نا، نعوذ باللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے نکاح ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے نا، اگر یہ بات بولے، کیا مسلمان بچیاں شک میں نہیں پڑ جائیں گے؟ کہاں ہے جواب پھر ہمارے پاس؟ اس کے باوجود بھی پھر نہ دین سیکھنے کی تڑپ، نہ دین سکھانے کی تڑپ، نہ دین کے لیے، علم کے لیے وقت نکالنے کا ہے، نہ مال نکالنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہی دنیا دنیا دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینی، دنیا کا کمانا جمانا، وہی چیزیں، وہی رشتہ دار، وہی فنکشن، وہی رسمی طور پر دینداری، ہماری نسلی مسلمان یہی بن کے پھر رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے پھر؟ دنیا تو ویسے گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن کیا جواب دیں گے پھر؟ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ رسمی دینداری فائدے والی نہیں ہے۔ یہ نسلی مسلمان اگر ایسے ہی غفلت کی زندگی گزارے نا تو پھر یہ دھوکہ ہے، یاد رکھو میری ماں بہنوں، یہ دھوکہ ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال ان لوگوں کے تعلق سے جو بھی ابھی نپور شرما ہو یا نوین جندال ہو یا اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے بھی نام بتاؤں گا انشاءاللہ، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا بڑی اہم۔ تو یاد رکھنا ان کے تعلق سے کہ ان کو جواب، اصل میں یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ یہ تو اللہ کی نظر میں گندی نالی کے کیڑوں سے بھی بدتر ہے، یہ کتے اور گدھے اور جانوروں سوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں ان لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے اس میں کتے بھی ہے، گدھے بھی ہے، سور بھی ہے، بندر بھی ہے، گندی نالی کے کیڑے ہیں، لیکن جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانے والا، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، وہ تمام مخلوقات میں بدترین مخلوق ہے۔ ان لوگوں کے تعلق سے ایسے تو ہمیشہ آئیں گے، ہمیشہ آئے، اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کامنٹ کرتا گیا، اور کرنے والے آئیں گے بھی، لیکن ایسی حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے یاد رکھو، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھوں گا۔ تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی مرتبہ تو نہیں کہوں گا، ایسے تو کئی مرتبہ کئی لوگوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہے، لیکن اس میں سے کچھ یہ ہے کہ 1927 میں پنڈت جمو پتی نے رنگیلا رسول کے نام سے ایک کتاب لکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ پھر اسی طرح 1989 میں سلمان رشدی نے، یاد رکھو یہاں پر کچھ مسلمانوں کے نام بھی بول رہا ہوں میں آپ کو، سلمان رشدی 1989 میں اس نے لکھا ایک کتاب دی سیٹانک ورسز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں اس نے لکھا، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیتیں ہیں، تو اس نے لکھا سیٹانک ورسز، شیطان کی آیتیں۔ یہ کون؟ مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والا سلمان رشدی ہے، ٹھیک ہے، اس نے یو کے میں یہ کتاب لکھی۔ تو بہرحال اس کی کتاب کو راجیو گاندھی کے دور میں راجیو گاندھی نے انڈیا میں اس کو بیان کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح 1992 میں تسلیمہ نسرین، بنگلہ دیش میں اس کی پیدائش ہوئی، مسلمان ہے، وہ لجہ نام کی کتاب لکھتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے بہت ساری ایسی گندی اور غلط باتیں لکھی۔ آج بھی یہ لوگ زندہ ہے، تسلیمہ نسرین بھی موجود ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح طارق فتح، یہ بھی ایک رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے، آج بھی اس کے یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز ہے، یہ اسلام کے خلاف ہمیشہ کتابیں لکھتا ہے، یہ بھی مسلمان ہے، طارق فتح، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، 2006 میں ڈنمارک میں کارٹون بنایا گیا، 2015 میں فرانس میں چارلی ہیبڈو میگزین کے نام سے اس کی ایک میگزین چلتی ہے، اس کے اوپر کیا ہے کارٹونز بنائے گئے۔ 2020 میں پھر سے ایک مرتبہ اس نے کارٹونز بنایا، اور کارٹون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور وہ داڑھی میں بم رکھ کے، پگڑی میں بم رکھ کے اس نے کارٹونز بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، 2007 میں سویڈن میں بھی کارٹون بنایا گیا، 2018 میں ہالینڈ میں بھی کارٹون بنائے گئے تھے۔ پھر اسی طرح ابھی بھی ادھر یہ مسئلہ چل ہی رہا ہے نپور شرما کا انڈیا میں، اور دوسری طرف یو کے میں 2022 میں، یو کے مطلب اسی سال میں، ابھی اس وقت ایک اور مسئلہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے دی لیڈی آف ہیون کے نام سے ایک مووی بنائی گئی ہے جس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک مووی بنائی گئی ہے، اس میں بھی کئی غلطیاں، کئی غلط باتیں اس کے اندر بھی پیش کی گئی ہے۔
تو یاد رکھو یہ اسلام کے دشمن ایسی سازشیں، ایسی کیا ہے گستاخیاں ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور کیا رونا روئے ہمارے اپنے. اب یہ جتنے بھی میں جو مشہور نام بتایا، مطلب یہ مسلمانوں کے جنہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، بولتے ہیں باقاعدہ. ان کو وہ گورنمنٹ جو ہے اسلامی دشمن طاقتیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو کروڑوں کا مال دے کے ان کو پالتی ہیں، ان کو سیکیورٹی بھی دیتی ہے، ان کو بڑی عزت کے ساتھ رکھتی ہے ایسے لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ اب دوسری طرف دیکھیے ہمارے اپنے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی کتنی بچیاں ہیں، کتنے بچے ہیں جو کہ آج یہ دنیا کی محبت میں دین کا علم نہیں سکھانے کی وجہ سے کوئی ایکٹر بن رہی ہے، کوئی ایکٹریسز بن رہی ہے، کوئی ناچ رہی ہے، کوئی ڈانسر بن رہی ہے، کوئی پتہ نہیں سنگر بن رہی ہے، وہ بھی آج اسلام کے خلاف بولنے والی بن گئی ہے. وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ بھی قرآن کا مذاق اڑانے والے بن گئی ہے. یہ تو ہر جگہ پتہ نہیں کس کی بستی، کس کی شہر میں کب کس کی بیٹی اس طرح کی حرکتیں کرے. کیوں نہ کرے جب ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائی، ہمارے بہنوں کو ہم لوگ اگر دین کا علم نہیں سکھائیں گے تو یہ نہیں کریں گے تو حرکتیں کون کریں گے؟ یہ کون ہے تسلیمہ نسرین؟ یہ کل کے دن آپ کی بچی بھی تسلیمہ نسرین پارٹ 2 بن سکتی ہے، یاد رکھو. کل کے دن تمہارا بیٹا بھی سلمان رشدی بن سکتا ہے. اگر روکنا ہے تو اس کو دین کا علم سکھاؤ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، سکھاؤ اسے اللہ کا کلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، رب کون ہے، زندگی کا مقصد کیا. یہ سکھائے نہیں، بھیج دیے کالجوں کو، بھاگو. بڑا افسوس ہوتا ہے آج یہ حالات ہے ہمارے. یاد رکھو سب سے پہلے اگر ایسے حالات ہمارے گھروں میں پیدا ہونے سے پہلے اگر روکنا ہے، کیونکہ آج تو ہم دیکھ رہے مرتد تو ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ مل ہی جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو رہا ہے. وہ خود ہی کل کے دن پھر اسلام کے خلاف. بلکہ کئی ایسے کرسچنز ہیں، ان کے نام تو میں نہیں لے کے آیا، کئی ایسے کرسچنز بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے تو یوٹیوب میں پورے ویڈیوز ملیں گے. مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مسجدوں کے امام جو عیسائیت اختیار کرے اب اسلام کے خلاف بول رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے مسلمان باقاعدہ سب کے سامنے اسٹیج پہ ہزاروں کی بھیڑ میں، میں اس سے پہلے بھی بولا تھا، ایسے کئی ہے، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ تو اچھی خاصی پڑھی لکھی آندھرا میں آپ جا کے دیکھیے. آندھرا میں ابھی ہمارے تلنگانہ میں اتنا زیادہ وہ فتنہ نہیں ہے عیسائیت کا جتنا آندھرا میں موجود ہے. مسلمانوں کے گھر میں رہتے ہوئے، مسلمانوں کے کالج میں پڑھتے ہوئے، مسلمان مینجمنٹ جو کالج میں فری میں پڑھاتا ہے، ایسے کالجوں میں پڑھتے ہوئے بھی کچھ بچیاں ایسی ہے جو عیسائیت قبول کر رہی ہے. اس کے بعد سٹیج پہ ٹھہر کے بیان دے رہی ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے جو کیا ہے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اسلام پہ جو تھے، ہم لوگوں کو معلوم ہوا اب کہ ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ہم اللہ کی عبادت کر کے غلط کریں. ہم کو آج معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام اصل میں یہ حقیقی معبود ہے، یہ سچے معبود ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور عیسائیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے، دعوت دے رہے. کیا حالات ہو رہے آج. اس کے بعد بھی مسلمان قوم سوئی ہوئی ہے، نہ دعوت کا کام کرتے ہیں، نہ کرنے والے کو کرنے دیتے ہیں، نہ کرنے والے کو سپورٹ کرتے ہیں. دنیا کے کاموں کے لیے، برے کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے، فضول خرچیوں کے لیے کیا بولے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، کتنا بھی وقت نکالنے کے لیے تیار ہے. ناچو گاؤ، رسمیں رواجیں، پیو، حرام کی حلال کی کوئی کیا ہے تمیز نہ کرتے ہوئے تمام چیزیں کرو. دین کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے ہم لوگوں کو، دین سیکھنے کا ذرا برابر فکر نہیں ہے. 25 سال لگا دے رہے ایک لے. میں بار بار بول رہا ہوں اس چیز کو. بچوں کی پڑھائی پہ 25 سال لگا دے رہے. ہفتے میں 1-2 گھنٹے اب اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے. روزانہ 1 آدھا گھنٹہ اللہ کا کلام پڑھنے کا آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. آپ کے بچوں کو پڑھانے کا آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. تو کل کے دن انتظار کرو آپ کے گھر میں ہی اللہ نہ کرے کہیں ایسی یہ تسلیمہ نسرین جیسی برے سے برے اسلام کے دشمن تمہارے گھر میں ہی نہ پیدا ہو. اللہ سے ڈرو. ایسے حالات کے آنے سے پہلے سدھرنے کی کوشش کرو. یاد رکھو، اس بات کو ذہن میں رکھو، اللہ کے لیے کوئی مذاق کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے کچھ بھی کام نہیں ہے تو سیکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے دین کا علم. یہ زندگی کا مقصد، یہی اصل چیز ہے جو سیکھنا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں سیکھو یا نہ سیکھو چل جائے گا، لیکن اگر یہ نہیں سیکھے تو برباد ہو جائیں گے. یاد رکھو، دنیا میں بھی عذاب میں چلے جائیں گے، پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے اگر دین کا علم چھوڑ کے. میں اس سے پہلے بھی بتایا، بار بار بتاتا ہوں، بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہوں گے سب کے سب ہم مسلمان ہیں، نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں. یاد رکھو، بغیر علم کے کلمہ پڑھے تو جہنم میں جائیں گے. پھر ہے کہاں ہے علم؟
تو بہرحال ایسی باتیں تو بہت ساری ہے، اگر سمجھانا ہے تو یاد رکھو اتنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی، ایسی موویز، ایسے کارٹونز، ایسے کتابیں اور ایسی کیا ہے گستاخیاں کرنے کے باوجود بھی یاد رکھو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں نہ کبھی کمی آئی نہ قیامت تک آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کا نام بلند کرنا چاہے اس کی بے عزتی کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ شرح علم نشرہ ہم پڑھتے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہا وہاں پر؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ بلند کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کیسے بلند کیا؟ اس دنیا میں کوئی ایسا دوسرا نہیں ملے گا جس کا نام دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کہیں نہ کہیں پر جس کا نام نہ لیا جا رہا ہو، وہ ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر اذان میں بولتے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جیسے ہی بولا مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی بولتا ہے، تو یہ اذان دنیا میں 24 گھنٹے کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر اذان نہ ہوتی ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند نہ ہوتا ہو۔ دشمنوں کے علاقوں میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الحمدللہ اللہ تعالیٰ بلند کر رہا۔ اور ایک بات بھی بتاؤں آپ کو، پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں لکھی گئی اسلام کے خلاف۔ 100 سال میں 60,000 کتابیں۔ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنے لوگوں کو بتا رہے؟ وہ لوگ اسلام کے خلاف اتنا زہر پھیلا رہے، تو ہم اسلام کی حقانیت کتنے لوگوں کو بتا رہے؟ یہ اپنے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اور ایک بات بھی ہے، اگر آپ یہ بار بار سنتے نا فلاں نے کیا ہے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کھیل کیا، فلاں ایسا کام کیا، فلاں اتنی دور کیا ہے وہ پہاڑ پہ چڑھا، فلاں اتنا رننگ کرا، جو بھی ہے کوئی انہونا کام کر دیتا ہے تو اس کا نام گینیز بک پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ گینیز بک میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا نام اتنا زیادہ کوئی انسان نہیں رکھتا جتنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان جو اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اس میں محمد محمد محمد، جس طرح ایک نبی کو ماننے والے جتنے زیادہ لوگ نبی کا نام رکھتے ہیں، محمد کا نام رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نام پوری دنیا میں کسی بھی شخصیت کا نام کوئی نہیں رکھتا اتنا زیادہ جتنا زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مرتبہ ایک سعودی کے شیخ امریکہ گئے، وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر ایک افریقہ کے ایک امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا باتوں میں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ افریقہ کے جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد اشرا ہے۔ محمد اشرا کا مطلب کیا ہوتا؟ عربی میں اشرا بولے تو 10 کو بولتے ہیں، اشرا بولے تو 10، واحد بولے تو 1، اثنین بولے تو 2، ثلاثہ بولے تو 3، اربعہ بولے تو 4، خمسہ بولے تو 5، اس طرح۔ تو بہرحال اشرا کا مطلب 10۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی سعودی کے شیخ نے ان سے پوچھا کہ محمد اشرا اس کا مطلب کیا ہے، محمد 10 اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ابو، میرے والد صاحب جو تھے، میرے والد صاحب کو محمد نام سے اتنا زیادہ محبت ہے کہ میرے والد صاحب کی جتنی اولادیں ہوئی تو ان سب کا نام صرف محمد 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 ہی رکھے۔ جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو محمد واحد رکھے، دوسرا بچہ پیدا ہوا تو محمد اثنین رکھے، تیسرا پیدا ہوا تو محمد ثلاثہ رکھے، میں 10واں ہوں اس لیے میرا نام محمد اشرا رکھے۔ یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو مسلمانوں کا ہے، اتنی محبت کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو نہ ان کے بھگوانوں سے ہے، نہ ان کے لیڈر سے ہے، نہ ان کے کوئی اور کسی سے بھی نہیں ہے اتنی محبت۔ یاد رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، جہاں اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمنوں نے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، وہیں پر کئی ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو بڑے بڑے مشہور رائٹرز ہیں، تاریخ دان ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا وہ بھی ایک مرتبہ سن لیجیے، 1-2 واقعات۔ جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں گاندھی، مہاتما گاندھی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا لکھا؟ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا،
اس نبی کی، کون سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور ان کی امانت داری کی وجہ سے پھیلا، اور ان کے اخلاق اور ان کی سچائی اور ان کے ساتھیوں کے اخلاق اور سچائی کی وجہ سے پھیلا اسلام۔ مہاتما گاندھی جی نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سچائی اور امانت داری کی وجہ سے اسلام پھیلا، تلوار کی زور سے اسلام نہیں پھیلا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح مائیکل ہیچ ہارٹ لکھتا ہے، ایک مرتبہ دا 100 نام کا ایک وہ کتاب لکھا، اس بک میں دا 100 میں 100 لوگوں کی پوری زندگیاں، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک اس نے جتنے بھی مشہور لوگ تھے ان تمام لوگوں کا، یعنی نبیوں کا بھی اور جو مذہب والے جس کسی کو نبی مانتے، بڑا مانتے، جو بھی مانتے، ان سب لوگوں کا، بلکہ جو مذہب والے جس کو خدا مان لیتے ہیں ان سب کی زندگیوں کو پڑھا، اس کے بعد تحقیق کرتا ہے۔ اور وہ یہ جو مائیکل ہیچ ہارٹ ہے یہ خود عیسائی ہے، کرسچین ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، مطلب 100 لوگوں کی زندگیاں پڑھ کے اس میں نمبرز دیا اس نے کہ 1 2 3 4 5، اس میں سب سے پہلا نام اگر اس نے کسی کا لکھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، عیسائی ہونے کے باوجود۔ اچھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام وہ نمبر 3 پہ لکھتا ہے، نمبر 3 پہ لکھتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ کے 100 لوگوں میں سے سب سے اول نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا نمبر 1 پہ، اس کو لے کر بہت سارے لوگوں کو شاید تعجب ہو سکتا ہے، وہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت ہے جو تاریخ کے جو پورے طور پر یعنی کمپلیٹلی سپریملی سکسیسفل یعنی کامیاب آدمی تھے، جو مذہبی طور پر بھی اور دنیاوی سیکولر لیول میں بھی سب سے کمپلیٹ آدمی کو اگر میں کسی کو پایا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عیسائی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات لکھتا ہے۔ پھر اسی طرح جارج برنارڈ شاہ یہ کیا کہتا ہے، یہ بھی تاریخ داں ہیں، یہ بھی ایک رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کو بچانے والا کہنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات کہتا ہے وہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں کہنا چاہیے کہ یہ انسانیت کو بچانے والے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سوچتے ہوئے کوئی آدمی ماڈرن دنیا کی لیڈرشپ کرے تو وہ اس دنیا کی پریشانیوں کو حل کرنے میں امن اور خوشی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ماڈرن دنیا میں، آج کل کی ماڈرن دنیا میں اگر امن اور سکون کے ساتھ یہ پورے دنیا کے مسائل کو اگر کوئی کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بولے تو یاد رکھو، دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ پھر اسی طرح لامارٹن ایک فرینچ کا رائٹر ہے، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخص ہے جنہوں نے سب سے بڑا مقصد حیرت انگیز طور پر معمولی اوزار سے بنا دیے، معمولی اوزار سے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یہ کیا ہے، غیر مسلموں کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ باتیں لکھی، وہ آپ لوگوں کے سامنے سنایا۔ اب اس کے بعد چلیے ہم قرآن کی کچھ آیتیں دیکھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کم از کم ہماری اپنی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہے، یہ تو اس کا ہمارے پاس اس کا تو علم ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پورے جہاں کے لیے رحمت ہے، زحمت بنا کر نہیں آئے، رحمت بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ رحمت کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، کافروں کے لیے زحمت نہیں ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری جہاں والوں کے لیے، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، پھر اسی طرح کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جانور ہو، ہر مخلوق کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پوری کائنات، پوری عالمین کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی طور پر کسی کا انتقام، بدلہ لینے کے لیے کسی کو نہیں مارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے۔ کیسی معافی؟ آئندہ انشاءاللہ میں وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اگر وقت ہے تو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 28، سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، اس دنیا میں رہنے والا کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، ہر انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بھیجے گئے، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرے، محبت کرے یا دشمنی کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی آئے، جیسے میرے لیے آئے، ہمارے لیے آئے، مسلمانوں کے لیے، ویسے تمام انسانوں کے لیے آئے۔ کس لیے آئے؟ خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ خوشخبری جنت کی، اگر ایک اللہ کی عبادت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، تو پھر تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحال زندگی ہے۔ نہیں مانیں گے تو ڈرانے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، اگر انکار کرے، اگر کفر کرے، اگر مشرک کے مشرک رہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہے، اللہ کے تعلق سے بھی اگر غلط باتیں لکھے، قرآن کے تعلق سے بھی غلط کتابیں لکھے، تو پھر تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرت کی بڑی خطرناک زندگی جہنم کی آگے ہے تمہارے لیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 6 ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ دیکھو، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبروں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کیا ہے؟ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کے جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مطلب ایک سچے مسلمان کے لیے، ایک سچے مومن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھنے والے ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ جان قربان کر دی ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک مرتبہ پکڑا گیا اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اس دور کے ظالم نے کہا تھا، اے خبیب بولو، صرف ایک بات بول دو، ہم تمہیں مارنا چھوڑ دیں گے، ہم تم کو ستانا چھوڑ دیں گے، صرف یہ ایک بات بولو کہ تمہاری جگہ، کاش کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یعنی میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یا مجھے جو سولی پہ چڑھانے کی بات ہو رہی، میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہوتے تو یہ بات بول دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ تو کیا جواب دیا؟ ظالموں، میری جگہ میرے نبی کو میں ایسا تصور کرنا تو دور کی بات، میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ آج ہماری محبت ہے، ہماری محبت ایسی ہے؟ یاد رکھو، اصل میں ہر مومن کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں مر سکتا ہوں لیکن میرے نبی کی عزت پر آنچ آنے نہیں دے سکتا۔ میرے نبی کا گستاخ آج کوئی نپور شرما ہو یا پھر کوئی اور نوین جندال ہو، کوئی اور ہو، وہ گستاخ تو دور کی بات ہے، اگر میری موجودگی میں میرا سگا باپ بھی میرے نبی کی توہین کرے تو میرے باپ کے گلا کاٹنے میں بھی میرے ذرہ برابر دشواری نہ ہو۔ ایسا ایمان ہر مسلمان کا ہو۔ میری موجودگی میں میرے نبی کی گستاخی چاہے وہ میری ماں کرے، میرا باپ کرے، میرے سگے بھائی کرے، میرے سگے بہن کرے، برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ایمان ہے آج مسلمانوں کا؟
کہاں ہے یہ ایمان؟ نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہوئے نبی کے دین کا مذاق اڑانے والے ہم خود مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہم خود مسلمان ہیں۔ یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ڈرانے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور گواہی دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنت کی خوشخبریاں دینے کے لیے آئے، جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اے مسلمانوں تم مدد کرو۔ اس زمانے میں صحابہ مدد کرے، آج کیسے مدد کرنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، زندگی پر اگر کوئی گستاخی کرے اور میں خاموش بیٹھوں اور میں آرام کی نیند سو جاؤں اور میں پیٹ بھر کر کھاؤں، مجھے ذرا برابر تکلیف نہیں ہے، تو پھر میں کیسا مسلمان، میرے پاس کیسا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تم اس نبی کی مدد کرو۔ میں نے کیا مدد کی؟ میں اس گستاخی کا کیا جواب دیا؟ میں کتنے لوگوں کو میسج دیا کہ یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتانے کے لیے میرے پاس کیا حکمتیں ہیں، کیا علم ہے، کیا کوشش ہے۔ یاد رکھو کیا کرے جی ہم دین کے لیے، کیا کرے پھر ہم؟ یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا یہ تمام چیزیں سننے کے بعد اب اعتراضات کیا ہے؟ بہت سارے اعتراضات ہیں اسلام پہ تو، لیکن آج صرف اور صرف میں ایک دو چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا تاکہ کم از کم ہمارے مسلمان تو شک میں نہ پڑے ان کی باتیں سن کر، ہمارے مسلمان تو مرتد نہ ہو کم از کم کہ یہ ایسی باتیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو تو اس کا علم ہو کم از کم۔ تو بہرحال یاد رکھو ایسے تو اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب پہ موجود ہے، لیکن آج پھر بھی ایک دو چیزوں کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، پہلا اعتراض اور سب سے بڑا ہمیشہ جو کرتے ہیں وہ بڑے اعتراضات دو ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں، اصل میں سوال یہ ہے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کیوں کرے؟ یاد رکھو سورہ نساء آیت نمبر 3 نکال کر دیکھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر کر دیا کہ ہر مرد کے لیے، مطلب مسلمان جو بھی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، وہ 1 2 3 4 کر سکتا ہے۔ جو انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک ہے، واضح طور پر ہے، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کے لیے اجازت دیا کہ وہ 11 شادیاں کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، مطلب 11 شادیاں کرنا مسلمان کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم خود اس چیز کو پسند نہیں کرتے، یعنی ہم خود ہمارے دین کو پسند نہیں کر رہے، ہم خود اس قرآن کی آیت پر ہم کو خود افسوس ہے کہ یہ کیسا ہے، تو پھر کیسا ایمان ہے؟ یاد رکھو اصل میں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیوں پسند کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے ہمارا بنانے والا رب اللہ ہے، اللہ کو معلوم کہ انسان کے لیے کیا ضرورت ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی۔ اسی لیے دیکھیے کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، شراب پر پابندی لگائی، کس لیے؟ شراب پینے سے نقصان کس کا ہو رہا؟ تیرا ہو رہا۔ سود پر پابندی لگائی، سود حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ بہت سارے نقصانوں کا، بہت سارے کیا ہے گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا، کیوں؟ زنا کی وجہ سے کتنی بیماریاں، کتنے گھر برباد، کیا کیا نہیں ہوتا۔ تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو حلال کر دیا، وہ حلال کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ ہم بھی سوچے تو ہم کو بھی معلوم ہوتا، لیکن ہمارا یہ سوچنا کہ اللہ کیوں شراب کو حرام کرا ہوں گا، اللہ برقع پہننے کا کیوں اجازت دیا، کیوں حکم دیا ہوں گا، اللہ 4 شادیوں کی کیوں اجازت دیا ہوں گا۔ اس طرح اگر یہ قرآن کے آیاتوں پر کوئی شک کرتا ہے یا پھر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے یا قرآن کے کسی ایک حکم کو پسند نہیں کرتا، اسی وقت وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا۔ یاد رکھو میری اس بات کو، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی بھی عالم سے یہ پوچھ لو، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، ایک بہت ہے میں عمل نہیں کروں، مطلب ایک عورت ہے برقع نہیں پہنتی لیکن مانتی ہاں بھائی برقع پہننا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، مانتی، لیکن کچھ مجبوریاں یا کچھ خواہشات کچھ تو بھی کر کے وہ پردہ نہیں کر رہی، وہ الگ مسئلہ ہے، گناہ ہے، اللہ اس کو سزا دے گا۔ لیکن برقع کے اوپر اگر وہ اعتراض کرتی ہے، پردے پہ
पर्दे को वो पसंद ही नहीं करती, अल्लाह ये क्यों रखा होगा? तो ये कुरान की किसी एक आयत को ना पसंद करना उसको उसी वक्त इस्लाम के दायरे से निकाल के काफिरों में शामिल कर देता है। इसी तरह ये बात भी याद रखो, 4 शादियों की इजाजत, इस पर किसी औरत का या किसी मर्द का अगर एतराज है कि ये क्यों दिया होगा अल्लाह ताला ये हुक्म या ये इजाजत, तो वो उसी वक्त इस्लाम से बाहर हो सकती है। याद रखो इस बात को। तो बहरहाल उसके मैं कुछ जवाब भी देना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए 4 शादियों की पाबंदी इस्लाम लगाया, दूसरे मजहबों में आप देखेंगे तो पाबंदी ही नहीं है। असल में पाबंदी ये हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत लगाई कि एक मर्द को एक औरत होना, ये हुकूमत लगाई। लेकिन मजहबी किताबें निकाल कर देखेंगे, बाइबल निकाल के देखो, हिंदुइज्म की किताबें निकाल के देखो, किसी मजहब में पाबंदी नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं श्री राम जी के जो वालिद थे उनकी कितनी बीवियां थी? 3 बीवियां थी। श्री कृष्ण जिसको भगवान मानते हैं उनकी कितनी बीवियां थी? भगवत गीता निकाल करके देखो, कितने जी? 16,000 बीवियां थी उसकी, 16,000 बीवियां। इसी तरह बाइबल निकाल के देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की वहां पर 700 बीवियां लिखा गया है बाइबल के अंदर। तो पाबंदी दूसरे मजहब में नहीं है, पाबंदी लगाया अल्लाह ताला सिर्फ कुरान में 4, लास्ट 4, उससे ज्यादा नहीं। अब इसके पीछे हिकमतें तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हिकमतें अगर हम दुनियावी तौर पर देखें, आज पूरी दुनिया के एतबार से औरतों के मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा हैं। आप अलग अलग अगर कंट्रीज का अगर निकाल कर देखेंगे, वहां पर मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, तो ज्यादा औरतें हैं, मर्द कम है। तो अब क्या करेंगे? अब जब जहां ज्यादा औरतें हैं, मर्द कम है, वहां पर एक मर्द एक औरत से निकाह करेगा तो जितनी बच जाएंगी, जितनी रह जाएंगी, अब उनके पास क्या हल है? उनका क्या होगा फिर? या तो उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो जिना करेगी, या नहीं तो किसी की दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी बीवी बनेगी। तो जिना करने से बेहतर है। अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें अल्लाह की हिकमत में है, याद रखो। फिर इसी तरह मर्द ज्यादा मर जाते हैं, चाहे वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या उस जमाने में जंगों में जाते थे तब भी मर जाते थे। आपको एक बात बताता हूं, यहां पर जंगे उहद में कितने सहाबा शहीद हुए मालूम है आपको? जंगे उहद में 70 सहाबा शहीद हुए है। एक तो मुसलमान कम, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर आप थोड़ी देर के लिए सोचो, जंगे उहद में 70 सहाबा शहीद हुए, इसका मतलब 70 सहाबा की बीवियां, तो एक एक की ही बीवी अगर होती तब भी कितनी बेवा हो गई? 70 बेवा हो गई। अब कौन निकाह करे? इसीलिए उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कदम उठाया, हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया। ये हिकमतें हैं, हम नहीं समझते इसके ऊपर। आज जिना को तो आसान कर दिया। अब जितने लोग दूसरी शादियों पर एतराज करते हैं, आपको मालूम है जितने भी, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, या पॉलिटिकल लीडर्स हो, या ये नाचने गाने वाले हो, या जितने भी गंदे लोग, या जितने भी इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करने वाले, या गंदे जहन रखने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये शादियां तो नहीं करते। आप निकाल के देखो अमेरिका के ताल्लुक से कभी, हाँ, इसी तरह ये यूरोप वगैरह के ताल्लुक से देखो, शादी से पहले 6 कम से कम एक आदमी 6 लोगों के साथ जिना किया हुआ होता है। ये रिपोर्ट है पूरी, 10 के साथ, 20 के साथ। हमारे अपने हिंदुस्तान में आप कभी जाके देखो इन लोगों की हालतें। ये जितने भी लोग, ये क्या है, बैंकॉक को जा रहे हैं, ये गोवा को जा रहे हैं, फलां के लिए जा रहे हैं, फलां के लिए जा रहे हैं, बल्कि जितने भी लोग जाते हैं ना, ये घूमने के लिए, फिरने के लिए, एक्टर एक्ट्रेसेस, ये पॉलिटिकल लीडर जितने भी है, शादी दिखाने के लिए एक होती, बल्कि उनके पीछे जो अफेयर्स होते हैं, जिस जिनाकारियां बदकारियां होती है, एक आदमी 100 200 औरतों के साथ जिना किया हुआ होता है। आपको मालूम है इस चीज को? तो अल्लाह ताला इस गंदी चीज को खत्म करने के लिए बोला, तुम जिना मत करो, तुम शादी करो, शादी करो। जिना करने से औरत की तो इज्जत नहीं होती, औरत की तो कोई एक मुकाम नहीं होता। अगर उसकी जगह शादी करे तो उसका एक घर बसता है, उसका एक खानदान आगे चलता है। क्यों नहीं सोचते इस बात को? आप जितनी हमारे माशरे में अगर एग्जाम्पल ले ले, मैं कई मरतबा बोला, हमारे अपने माशरे में ही अगर हम लोग सोचे, जितनी लड़कियां बेचारी 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में बेवा बन गई, मुतल्लका बन गई, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, उसका शौहर मर गया, तलाक दे दिया, अब उसका क्या होगा? क्या कोई नौजवान आदमी उस बेवा जो 1 बच्चे वाली, 2 बच्चे वाली है, उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार है? नहीं है। पूरी जिंदगी रो रो के गुजारती है, या तो जिना करके गुजारती है, या अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चे का पालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है आज औरतें। मुसलमानों की भी यही हालत है, गैर मुस्लिमों की भी यही हालत है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो वो जिनाकारी में जाने से बेहतर
وہ برائی میں بدکاری میں پڑھنے سے بہتر اگر وہ کسی شوہر کے کسی مرد کے اگر نکاح میں ہوتی تو اس کو عزت بھی ملتی، اس کو بھی رہنے کے لیے اور اس کے بچوں کے بھی رہنے کے لیے ایک انتظام ہو سکتا ہے۔ یہ حکمتیں ہیں ایک سے زیادہ شادیوں کی، جو آج کوئی غیر مسلم اگر سوال اٹھاتا ہے تو یہ تمام جوابات دے سکے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح ایک بہت بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی آج چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کرے؟ اب اس پر غور سے سنو، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا۔ اعتراض کون کر رہا آج؟ اسلام کا دشمن۔ اب اعتراض کون کرتی ہے؟ نپر شرما۔ اب مجھے بتاؤ، جس نے نکاح کیا اور جس نے اپنی بیٹی کو دیا اس نے کبھی اعتراض کیا اس بات پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا تو کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی زندگی میں اعتراض کیا کہ میں اتنی چھوٹی تھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کیوں کرے؟ کبھی ایک اعتراض؟ یہ ایک تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، پوری ہسٹری نکال کے دیکھیے، پوری سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں کبھی کسی نے ایک شکایت کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک شکایت، ایک اعتراض کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جب کرنے والوں کو اعتراض نہیں، کر لینے والوں کو اعتراض نہیں، اور اپنی بچی کو دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو اعتراض نہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے، تو آج اس کو کیا تکلیف ہے؟ آج بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے، اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا نا، کر لینے والا صحیح رہتا، جس نے کر لیا لڑکی وہ بھی صحیح رہتی، اس کو ٹینشن نہیں ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہے، محلے والوں کو رشتہ داروں کو سب کو ٹینشن رہتا، کئی کو کرے ہوں گے، تمہارے کو کیا پریشانی ہے جی؟ آج مسلمان خود اعتراض کرتا ہے اس چیز پر، ہے کہ نہیں بھائی؟ میں غلط نہیں بول رہا ہوں آپ کو، مسلمان ہی اگر کوئی دوسری شادی کرا، تیسری شادی کرا، کر لینے والوں کو اعتراض نہیں ہے، دوسروں کو اعتراض ہوتا، ایسا کیسا ہوا، ہمارے کو نیند نہیں آ رہی، ہمارے کو کھانا نہیں جا رہا، ہم پریشان ہیں، ارے انہیں کر لیا تمہارے کہیں کچھ پریشانی؟ جب خود ہمارے اسلام پہ ہم کو اعتراض ہے تو اب غیر مسلم کیسے اعتراض نہیں کرے گا؟ پھر اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ تو یاد رکھو یہ پہلا جواب، رائٹ؟ اچھا، اعتراض کرنا تو دور کی بات، خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب ان سے پوچھا گیا، کسی نے آ کے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا تو نے قرآن پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا تو یاد رکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، مطلب چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے اخلاق کی گارنٹی اس کی بیوی دے، سمجھو کہ وہ سب سے بہتر ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر 11 کی 11 بیویاں یہ گارنٹی دے رہی ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا شوہر۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی یاد آیا تو بتا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ان کی بیویوں نے ایک ڈیمانڈ کی، ایک مانگ، کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مہینہ ہم لوگوں کو خرچہ مل رہا ہے، اتنے دن تو چلو غریبی تھی، فلاں تھا، کچھ بھی تھا، مشکل پریشانی کے حالات تھے، ابھی جنگیں ہو رہی ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، ہمارے گھر کے خرچے میں تھوڑا اضافہ کرو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور کہنے لگے اگر میرے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے تو اسی خرچے پر ایسے ہی تنگی، مشکل، پریشانی، تکلیف میں رہو، یا نہیں پسند نہیں ہے تو جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور غصے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی 1 مہینے تک میں کسی بھی بیوی سے بات نہیں کروں گا، جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عورت تنگ آنے والی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر کے ظلم کرنے والے ہوتے، نعوذ باللہ، تو یہ کتنا اچھا راستہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جاتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی گھر میں، جس گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں لگتا تھا، جس گھر میں صرف کھانے کے لیے کالا کھجور اور کالی چیز پانی کے علاوہ دوسری چیز نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مرضی، مجھے چھوڑ کے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اس وقت کسی ایک بیوی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا ہو گیا چلو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق برے ہوتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ہمارے نبی ظلم کرنے والے ہوتے یہ 11 شادیاں کر کے، تو بیویاں کیوں نہیں چھوڑی؟ آج ایک کو سنبھالا نہیں جاتا، ایک بیوی کو لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں، ظلم و ستم، مار پیٹی، کیا کیا نہیں ہو رہے آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اگر ایسا ہوتا
شہوت کے لیے، ہوس پرستی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکاح کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھری جوانی میں 25 سال کے نوجوان تھے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عورت سے کیوں نکاح کرے؟ اب اس کے بعد 40 سال کی عورت سے نکاح تو کرے، لیکن جوانی پوری دیکھیے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک، جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں کرے۔ اگر عیش کرنا ہوتا، نعوذ باللہ ہوس پرستی ہوتی، تو پھر 50 سال تک، یہ 25 سال ایک ہی بیوی کے ساتھ کیوں رہتے؟ کرنا چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں کرتے نا یہ تمام چیزیں، کیوں نہیں کرے؟ اور اسی طرح دوسری بات بھی یاد رکھ لو کہ پورے مشرک معاشرے میں اس وقت جتنے بھی عرب تھے اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ مکے کے مشرک، اسلام کے دشمن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، غور سے سنو اور میری طرف دیکھو، غور سے سمجھ میں آئے گی باتیں، یہ جواب دینا ہے، یہ سمجھانا ہے آج ہم لوگوں کو۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پہ وہ لوگ نگاہ رکھ کے بیٹھے تھے، یعنی نبی جو غلطی کرے ہم لوگوں کے سامنے جا کے مشہور کرے، مذاق اڑائے، ان کا تانا دیں۔ یہ اس زمانے کے مکے کے مشرکوں کی پلاننگ تھی۔ ابو جہل کٹر دشمن تھا پیچھے، ابو لہب جیسا کٹر دشمن تھا، ایک ایک حرکت پہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہوا تو بھی وہ لوگ مذاق کرتے ہوئے خوشیاں منائے۔ دیکھو دیکھو محمد دم کٹا ہو گیا، اس کی تو کوئی نسل ہی آگے چلنے والی نہیں ہے، دیکھو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اس کا، بلکہ مذاق اڑانے والے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں 6 سال کی عائشہ سے نکاح کرنا اگر عیب ہوتا، غلط ہوتا، تو سب سے پہلے ان دشمنوں کو اچھالنے کا موقع ملتا، جا کے ابو لہب ابو جہل جا کے زور و شور سے یہ چیز چیخ چیخ کے چلا کے بولتے کہ دیکھو یہ محمد کیسا ہے، چھوٹی بچی سے نکاح کرا۔ لیکن کسی دشمن نے اس زمانے میں اعتراض کیا؟ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس زمانے میں رواج تھا، اور آج بھی اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا، ایک سے زیادہ نہیں، بلکہ صحابہ جب 4 کی اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کا حکم نازل کیا تو صحابہ میں سے کئی ایسے تھے جو پریشان تھے، کسی کے پاس 8 بیویاں تھی، کسی کے پاس 10 بیویاں تھی، کس کو چھوڑنا بول کے پریشان تھے۔ تو اس زمانے میں عرب کے ماحول میں 6 سال کی بچی ہو، 9 سال کی بچی ہو، نکاح کرنا کوئی عیب نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، آج بھی گناہ نہیں ہے، یاد رکھو، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد اور بھی آ رہا ہوں میں آگے ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے، تھوڑا غور سے سنیے۔ اب اس زمانے میں کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے کے مکے کے مشرک بھی یہ رواج تھا، کرتے تھے شادیاں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نکاح ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اسی طرح رخصتی الگ چیز ہے۔ اب یہاں پر جو اچھالتے ہیں بات، وہ کیا اچھالتے ہیں؟ نکاح کرے 6 سال کی عمر میں، لیکن 6 سال کی عمر میں رخصتی نہیں ہوئی۔ یہ اہم چیز ہے، یاد رکھو۔ یہاں پر نکاح آج بھی کوئی باپ اپنی بچی کی 6 سال کی عمر میں کر سکتا ہے، آج بھی جائز ہے۔ رخصتی جو ہوگی، مطلب شوہر کے گھر جو بھیجیں گے وہ بالغ ہونے کے بعد بھیجیں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی 9 سال کے بعد۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو گئی تھی۔ اور اسلام میں شادی کی عمر نہیں ہے کہ تم 20 سال میں کرو، 18 سال میں کرو، 13 سال میں کرو۔ بالغ ہونے والا لڑکا، بالغ ہونے والی لڑکی نکاح کر سکتے ہیں، لڑکی بالغ ہوئی نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے پابندی نہیں ہے، اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اب اس زمانے میں بھی اب الگ الگ علاقے کے اعتبار سے جسمانی طور پر بھی ہر آدمی الگ ہوتا ہے۔ عرب میں دیکھنے میں کیا ہے، 9 سال کی بچی ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوتی ہے تو بڑی عورت کی طرح ہی نظر آتی ہے۔ دیکھنے میں آج بھی کئی بچیاں ایسی ہوتی ہے جو دیکھنے میں کیا ہے، بڑی عورت کی طرح نظر آتی ہے، لیکن عمر بہت کم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی جو ہوئی وہ مدینہ جانے کے بعد ہوئی، اور اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اسلام میں رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے نا، مطلب لڑکی جب تک راضی نہ ہو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت آئی تھی نا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، آ کے بولی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے میری رضامندی کے بغیر، میں راضی ہی نہیں تھی، میرا نکاح کر دیا دوسرے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نکاح کو توڑ دیے۔
تو لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے. تو راضی ہونے والی لڑکی 9 سال میں بھی اگر وہ بالغ ہوتی ہے اور وہ راضی ہے 50 نہیں 60 سال والے آدمی سے بھی نکاح کرنے کے لیے، جب لڑکی راضی لڑکا راضی تو کوئی روک نہیں سکتا، پھر ولی کی اجازت سے نکاح ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ رضامندی سے ہوا، ظلم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر جنسی ضرورت کے لیے ہوئی، ایسا سمجھتے ہیں لوگ، ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں ایک بیوی کنواری عائشہ ہے. اور یہ کیوں ہوئی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا خواب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم ان سے نکاح کرو بول کے. کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت، اللہ کا حکم تھا یہ عائشہ سے نکاح کرنا. کیوں تھا معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس دنیا میں ایک نمونہ بن کے آئے، آئیڈیل بن کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا بولنا، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، نماز روزہ، ہر چیز ہمارے لیے نمونہ ہے. تو اگر میں گھر سے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو پورے صحابہ ہے لکھنے کے واسطے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بیٹھے، کیا بات بولے، کیسا ہنسے، کیسا مسکرائے، ہر چیز لکھنے کے لیے صحابہ موجود ہے. لیکن گھر کے اندر کے حالات اور اس میں خاص طور پہ خواتین کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، طہارت کے مسائل، ہم بستری کے مسائل، ہر مسئلے کو لکھنے والی، پڑھنے والی، یاد کرنے والی، بولنے والی ایک عورت کی ضرورت ہے، وہ بھی ذہین ہونا. باقی 11 عورتیں جو تھی یا تو وہ بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی، لیکن اب ایک ایسی ضرورت کی، ایسی چیز کی ضرورت ہے جو قیامت تک آنے والے عورتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کے مسائل حل کرنے والی عورت کی ضرورت ہے. اس لیے ایک ذہین عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے بولا کہ اللہ کے رسول تم ان سے نکاح کرو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوا. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے مسائل 2210 روایتیں عائشہ سے ملتی ہے رضی اللہ عنہ، جتنے مسائل. اور آپ کو معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال کی عمر تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 ایئرس 48 سال تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کری؟ یہی دین کا کام، یہی مسئلے مسائل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی گزار دی. بڑے بڑے صحابہ آتے تھے، جس مسئلے میں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، عائشہ کے پاس آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسئلے کا حل لے کے جاتے تھے. فتاوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج پوری قوم بلکہ قیامت تک آنے والے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے، ان کے بتائے ہوئے حدیثوں سے ہم لوگوں کو مسئلے معلوم ہو رہے. اصل حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی. رائٹ. اب اس کے بعد ایک اور بھی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی بھی بیویاں تھیں وہ بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی. اب اس بات کو ذہن میں رکھے، اگر شہوت کا معاملہ ہوتا، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اس نیت سے اگر 11 شادیاں کرتے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں سے مطلقوں سے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پوری کنواری لڑکیوں سے ہی کرتے تھے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پہ اپنی گردن کٹانے والے صحابہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو اپنے بچیوں کو سب کو لے کے آ کے نہیں رکھ دیتے تھے نکاح کے لیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہوت کے لیے یہ کام کرے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور بھی بات سنیے، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیواؤں اور مطلقاؤں کے لیے اصل میں یہ بیواؤں کا سہارا بنے. اس میں بھی آئیڈیل اور نمونہ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بیواؤں کا سہارا بنے. اصل میں بیواؤں کی عزت سکھانا یہ مقصد تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سب بیواؤں سے ہی نکاح کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی واقعہ سنیے. ام حبیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے ابا کا نام ابو سفیان ہے. یاد رکھ لو. یہ ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے. سن رہے غور سے؟ کٹر دشمن اسلام کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان.
بلکہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں لیڈر بن کے آئے مسلمانوں کافروں کی طرف سے، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ابو سفیان کا دل ہے دشمن لیکن نرم پڑتا ہے اسلام کے لیے، میرے ہی داماد ہے، میرے ہی داماد ہے، میرے ہی داماد ہے۔ فتح مکہ کا موقع تھا، ابو سفیان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ تو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، بیٹی سے نکاح کیا، اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے سسر اسلام قبول کرے۔ اچھا ایک اور بھی واقعہ سنیے، جویریہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبیلے کے اوپر جب حملہ ہوا تو شکست کھا گیا، وہ پورا قبیلہ ہار گیا، تو اس میں جتنے بھی لوگ تھے، اب عورتیں غلام لونڈی بنا کر اور مرد غلام بنا کر پکڑے جاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کو لونڈی نے بنایا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، بیوی بنایا عزت کے ساتھ، لونڈی بنانے کی جگہ بیوی بنا کے لائے۔ اس کے بدلے میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو قیدی بنا کر رکھو گے، ان کو قیدی مت بناؤ، چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی بات پر ان سب کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ کتنی حکمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نکاح پر اگر آپ لوگ غور کریں گے تو ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنی چیزیں سننے کے بعد اگر کوئی آدمی عیاش ہوتا، یاد رکھو اس بات کو، اگر کوئی آدمی عیاش ہوتا تو وہ ہر چیز میں ہوس رکھتا ہے، صرف عورتوں کے معاملے میں ہی ہوس نہیں رکھتا، وہ پیسے کے معاملے میں بھی ہوس رکھتا ہے، بنگلوں کے معاملے میں، گاڑیوں کے معاملوں میں، کپڑوں کے معاملے میں، کس کس چیز میں ہوس ہوتی ہے۔ جتنے بھی عیاش ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ سود خور بدکار ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ خالی عورتیں ہی نہیں ہوتی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور جا کے وہ عیاشی کر کے آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے ڈال کے کیا ہے ان عورتوں کے ساتھ زنا اور بدکاریاں کر کے آتے ہیں۔ ہوس پرستی صرف ایک چیز میں نہیں ہوتی، عیاش کو ہر چیز میں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر عیاش ہوتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے اس زمانے کے سواریاں، بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ کیا کہا؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ مسافر ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے پھر چل پڑتا ہے، اس دنیا سے مجھے کیا لینا دینا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر کے اٹھے، پیٹھ پہ پورے کیا ہے وہ چٹائی کے نشانات پڑ گئے، تو ان کی بیویوں میں سے کسی نے سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے، اسی چادر کو اگر وہ سنگل بچھائیں گے تو کیا ہے اس طرح ہے، اس کو ڈبل ٹبل کر کے کچھ تو بھی نرم کر کے بچھا دوں۔ ایک دن نرم بچھا دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا ہے اس بستر پہ لیٹے، اور جب جاگے تو کہا کہ یہ بستر کس نے بچھایا؟ آج اس کی وجہ سے میری تہجد کی نماز میں مجھے دیر سے اٹھنا پڑا۔ نہیں، ایک جیسا پہلے بچھاتے تھے اسی طرح بچھاؤ، کیونکہ اس دنیا کے آرام سے عیش و عشرت سے مجھے کیا لینا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کارٹون بنا کے جو دکھایا جاتا ہے، یا تو پگڑی میں باندھ کے بم لگا کے، اور داڑھی کے بالوں میں بم اس طرح اتار کے کارٹون بنا کے آج یہ لوگ پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں۔ یاد رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ بتانا چاہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ ٹیررزم سکھا کے گئے، دہشت گردی سکھا کے گئے، یہ بتانا چاہ رہے یہ لوگ۔ یاد رکھو، اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا اور اسلام جہاد کو یہ لوگ غلط معنی نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو مہاتما گاندھی نے پوری ہسٹری پڑھ کے یہ نہیں کہا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ نبی کے اچھے اخلاق سے پھیلا، یہ مہاتما گاندھی نے کہا۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ قرآن کی کچھ آیتوں کو بھی اگر دیکھیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام کسی کو بھی تلوار کی زور سے کہ تو اسلام قبول کر تو مسلمان بن بول کے کبھی زبردستی نہیں کرے، کوئی صحابی، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا، تو اسلام کیوں تلوار کے زور سے پھیلے گا؟ پہلی چیز۔ دوسرا جواب یہ کہ یاد رکھ لو، سورہ مائدہ آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، مطلب من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اسی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے، جہاد سکھاتا ہے، جہاد کے ذریعے سے لوگوں کو مار دینا، قتل کرنا چاہتا ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جو کسی ایک انسان کا قاتل ہے، قتل کرتا ہے، اس کا گناہ ایسا ہے کہ اس نے گویا ایک کو قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ جب کسی غیر مسلم سے ہم بات کریں اور اگر یہ آیت سنائے کہ دیکھو بھائی اسلام تو ایک آدمی کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دے رہا، ایک آدمی کا قتل کرے تو پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گناہ بول رہا، تو پھر مسلمان کیوں ٹیررسٹ بن رہے؟ یہ سوال ادھر سے آتا۔ پھر مسلمان ہی ہے نا جو داڑھی لگا کے اور کیا ہے ہاتھ میں گن پکڑ کے، یہی لوگ تو جا کے جو ہے نا فلاں جگہ پر بم لگا دیے، فلاں اسکول میں، فلاں ہوٹل میں، فلاں فلاں فلاں۔ یاد رکھو، یاد رکھو اس مسئلے کو۔ یہ جتنے بھی لوگ، اس میں دو وجوہات ہیں، ایک تو کسی ایسے جاہل بے علم لوگوں کو کچھ لوگ پکڑتے ہیں اور ان لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، ان کو غلط غلط باتیں سکھا کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ دیکھ تو اس طرح بم باندھ کے جا کے جو ہے نا فلاں ہوٹل میں جا کے گھس گیا، فلاں اسکول میں جا کے اپنے آپ کو کیا ہے دھماکہ کر لیا، مر گیا تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس طرح سکھاتے ہیں۔ اب جاہل قوم، ہماری اپنی جاہل قوم کیسی ہے، اگر کوئی پیر آیا، کوئی بابا آ گیا، انہیں اولاد دیتا بولے تو اس کے سامنے جا کے اس کے پیراں پکڑ لے کے جھکنے والے، مرے ہوئے مردوں کے سامنے جا کے جھکنے والے، انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتا بولے تو لاکھوں روپے دے کے اس سے جنت کا سرٹیفکیٹ خریدنے والے، ایسی جاہل قوم۔ اب جب اس کو اگر کوئی یہ غلط طریقہ سکھائے، دیکھ اگر تو بمباری کرے گا، اتنے لوگوں کو مارے گا تو تو جنت میں جائے گا، کافر دشمن ہے فلاں فلاں سکھائے گا، تو وہ کیوں تیار نہیں ہوگا؟ یا کسی کو پیسے کا لالچ دے دیتے، دیکھ تیرے گھر کو، تیری بیوی بچوں کے سب کی ذمہ داری ہماری، تیرے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے قرضہ ہم ادا کریں گے، تو جا کے وہاں پر بمباری کرے گا، وہ چلے جاتا ہے۔ یہ ہے اصل۔ اور دوسرا دشمنوں کا پلان یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح شکل کسی کی بناتے ہیں، ٹوپی داڑھی وغیرہ اور کپڑے جبہ وغیرہ پہناتے ہیں، ہوتا ہے اصل میں وہ اندر سے یہودی، ہوتا ہے وہ اندر سے کوئی کافر جو کیا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ لوگ ٹیررسٹ کیوں بن رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے۔ اور ٹیررسٹ یا دہشت گرد یا غلط کام کرنے والے ہر مذہب میں ہوتے ہیں، صرف مسلمانوں میں ہی نہیں۔ آپ جیل میں جا کے دیکھیں گے تو کیا صرف مسلمان ہی ہے جیل میں؟ ہر جگہ قاتل صرف مسلمان ہی ہیں؟ نہیں نا۔ تو غلط کام کرنے والے ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب اگر کوئی چوری کرا تو کیا بولنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھئی عبداللہ نے چوری کی، یہ بولنا، لیکن ایک مسلمان چوری کرا، اب اس کی غلطی کو اس کے مذہب سے جوڑ دیے تو پھر وہاں پر بدنام ہو رہا ہے اسلام۔ آج یہی ہو رہا، اگر کسی بھی دوسرے مذہب والے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو اس کے مذہب کا نام نہیں دیتے، لیکن کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے تو اس کو اس کے مذہب سے جوڑ کے دیکھو، یہ اسلامک ٹیررسٹ آ گیا، یہ اسلامک دہشت گرد آ گیا۔ اس طرح جو ہے سب میڈیا اس کو اچھال رہی ہے۔ تو غلط کام کرنے والے ہر مذہب میں ہیں، یہ بمباریاں کرنے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، کتنے ایسے واقعات نہیں ہیں جہاں پر دوسرے بھی غیر مسلم بھی یہ حرکتیں کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جہاد کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے، جہاد کا مطلب کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، یہ ہوتا ہے جہاد کا مطلب اگر جہاد کا جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، یہ معنی اگر ہم کو سمجھ میں آ گیا تو آج پوری کائنات جہاد کر رہی ہے، پوری کائنات۔ ایک گھر سے نکلا ہوا ایک مرد اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جو محنت کرتا ہے اس کو بھی جہاد بولتے ہیں، وہ بھی جد و جہد کر رہا ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے۔ سورج جد و جہد کر رہا ہے، چاند جد و جہد کر رہا ہے، زمین کوشش کر رہی، وہ گھوم رہی ہے، تو یہی ہے جہاد۔ پھر اسی جہاد کے معنی کو اگر ہم لوگ آگے لے کر چلیں گے تو ایک آدمی کا گھر والوں کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی جہاد۔ پھر اسی طرح ایک آدمی کا اپنے ذہن سے گندے خیالات کو نکالنا، برے اعمال سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ بھی کوشش ہے، یہ بھی جد و جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ پھر اسی طرح کوئی ظلم کے خلاف کوشش کر رہا ہے، بول کے کوشش کر رہا ہے، بیان کر کے کوشش کر رہا ہے، سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ بھی جہاد کر رہا۔
وہ بھی جد و جہد کر رہا ہے، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی جہاد کر رہا ہے، کوئی سچائی کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ بھی جہاد ہے، کوئی ملک کی حفاظت کے لیے ٹھہرا ہوا ہے تو یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں امن اور شانتی کو قائم رکھنے کے لیے جتنی بھی پولیس فورس، آرمی، جتنی بھی یہاں پر سیکیورٹی وغیرہ ہوتی ہے، یہ سب بھی کیا ہے؟ جہاد کر رہی ہے۔ اگر یہ پولیس فورس نہ ہوتا، یہ آرمی نہ ہوتی تو کوئی ملک چین و سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو اس چین و سکون کو قائم رکھنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے یہی تو جہاد ہے۔ اب اس کو غلط انداز میں پیش کر کے جہاد بولے تو کافروں کو مارنا، یہ بالکل غلط ہے، یاد رکھو۔ اگر اس کا معنی نکالنا ہے تو سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، بڑا جہاد بولے اللہ تعالیٰ۔ قرآن کے ذریعے سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ قرآن لے کے مارے تو کوئی مر جاتا، قرآن کوئی بم ہے ڈالے تو قتل ہو جاتے۔ قرآن سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جو اچھائیاں ہیں وہ بیان کرو، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، برائیوں کو ختم کرو، یہ ہے جہاد، سمجھ رہے؟ تو بہرحال تو برے لوگ ہر دھرم میں ہوتے ہیں، لیکن اب وہ برا کام کرا تو اس کو دھرم سے جوڑ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح اگر ہم لوگ سورہ انعام آیت نمبر 108 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ برا جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اسلام کسی کافر کو مارنا یا کسی کے عبادت گاہوں کو گرانا، بمباری کرنا، اس میں جا کے لوگوں کو سب کو کیا ہے اپنے آپ کو بم سے اڑا دینا، سب کو قتل کرنا، یہ سکھانا تو دور کی بات۔ اسلام تو کہتا ہے تم کسی کے دوسرے بھگوانوں کو، مطلب دوسرے مذہب کے ماننے والے، ان کے مورتی یا ان کے بھگوان یا ان کے خدا جو بھی ہے، ان کو برا بھلا بھی مت کہو، ان کے تعلق سے کوئی برائی بھی بات مت کرو، بول رہے دوسرے بھگوانوں کو بھی گالی مت دو، ان لوگوں کو قتل کرنا تو دور۔ کیوں؟ جب تم ان کے تعلق سے بے حرمتی کرو گے، غلط بات بولو گے، پلٹا کے وہ بھی تو اللہ کے بارے میں بری بات بولیں گے، غلط بات بولیں گے، پھر وہاں پر فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ اسلام یہ پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ہے سے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اصل میں یاد رکھو، اس لیے اسلام کیا ہے سیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورہ حجرات آیت نمبر 13، سورہ حجرات آیت نمبر 13 نکال کر دیکھو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، کسی کافر کو مارنا، فلاں مذہب والے کو مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ حالانکہ اسلام یہ تعلیم دے رہا، اے لوگو، مسلمانوں نے بولا اے لوگو، اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب کا خون ایک ہی ہے، تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، یہ کسی کو قتل کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، یاد رکھو اس چیز کو۔ تو بہرحال یہ آیتیں کیا ہم لوگوں کو معلوم ہے؟ مسلمانوں کو معلوم ہے؟ تو معلوم ہے تو پھر لوگوں کو بتائے کیا؟ یہ اصل میں آج ہماری کرنے کی ذمہ داریوں میں تھی۔ بہرحال تو باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بم باندھ کے کارٹون دکھایا جا رہا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے فتح مکہ کے وقت خود سگے چاچا کو قتل کر کے سینہ چیر کے کلیجہ چبانے والے دشمن کو بھی جب وہ سامنے آیا تو معاف کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکے کے پورے دشمنوں کو 10,000 کا فوج لے کے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہتے تو مکے کے ایک ایک مشرک کو پکڑ کے کاٹ ڈالتے، سب کو قتل کر دیتے، تب بھی انصاف ہوتا، کیونکہ ہر مکے کا مشرک نے کسی نہ کسی صحابی کو ستایا تھا۔ مکے کے مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، مذاق اڑایا تھا، قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی، تھوکنے کی پلاننگ کی تھی، کیا کیا ظلم نہیں کیا تھا۔
کسی کو جلایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کر دیا، کیا کیا نہیں کرے یہ مکے کے مشرک. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب گئے، لیڈر کی، کیپٹن کی حیثیت سے گئے، 10,000 کی فوج کو لے کے گئے، چاہتے تو سب کو قتل کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ایک واحد شخصیت ہے، اتنا رحم دل، اتنا رحم دل. سگے چاچا کے قتل کرنے والے پورے ساتھیوں کے واقعات یاد ہے، کون کون سے صحابہ کو کس کس نے ستایا تھا. سگی اپنی بیٹی کو بھی ایک مرتبہ تیر مارنے والا دشمن جو سامنے آیا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں نے تجھے معاف کر دیا. اتنی بڑی معافی دنیا کا کوئی انسان کبھی بھی نہیں کرا. تو اتنے بہترین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اتنی بہترین پاکیزہ زندگی، اس کو آج یہ بدماش اور یہ جہنم کے کیڑے ہیں، یہ گندے نالی سے بھی بدتر، یہ گندی مخلوق، یہ لوگ اپنی زبان سے بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ایسے تھے، نعوذ باللہ. تو یاد رکھو، اتنی چیزیں سننے کے بعد، اتنی چیزیں سمجھنے کے بعد، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک اور بھی بات یاد رکھ لو، پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 جنگوں میں شامل تھے. اپنی زندگی میں 9 جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، جس میں جنگ بدر، احد، مستلقہ، خیبر، خندق، مکہ، طائف، حنین، معطہ. ان 9 جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کافر کو قتل کرے، صرف ایک. اور پورے صحابہ اتنے جنگوں میں 138 صحابہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور دشمن صرف 216 دشمن قتل ہوئے، صرف 216. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 9 جنگوں کے پورے حالات، صرف اور صرف 216 دشمن قتل ہوئے. ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں 5 کروڑ انسان قتل ہو گئے، 5 کروڑ. ان کو کوئی دہشت گرد نہیں بولتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر اور آج کے یہ دشمن کدھر؟ انہوں نے کیا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اور پھر الٹا الزام کے نعوذ باللہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی سکھاتے ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ اب کرنے کا آخری بات بول رہا ہوں میں، کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ جان بوجھ کر یہ لوگ جب اکساتے ہیں تو اب جذبات میں آ کر کوئی نوجوان کوئی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، کوئی نعرے نکالتا ہے، کوئی ریلیاں نکالتا ہے. ریلیوں میں بھی آج یہ ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی اب اس مسئلے پر ریلیاں نکل رہی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے گھس جاتے ہیں، یا تو منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر وہی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں. وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی دکان کو کوئی آگ لگا دیتا ہے، کوئی کسی کو نقصان کر دیتا ہے، کوئی توڑ دیتا ہے، کوئی پھوڑ دیتا ہے، یا مسلمان نوجوان ہی کچھ کیا ہے جذبات میں آ کے کچھ اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر یہی لوگ اس میڈیا کے ذریعے سے دیکھو یہ لوگ احتجاج کر رہے لیکن جاتے جاتے دکانوں کو آگ لگا دیے، یہ لوگ نعرے لگا رہے، دیکھو جاتے جاتے فلاں کو مار دیے، فلاں نقصان کر دیے. پھر میڈیا اسی طرح پورے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب میں جو واقعہ سنا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے منافق ساتھ میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا بول رہے کہ اب مدینہ جانے کے بعد عزت والے ذلیلوں کو مدینہ سے باہر کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے، صحابہ کو بول رہے کہ یہ ذلیل ہے، ہم ان کو نکالیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد ان کو قتل کرنے کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے. اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں گے تو اس منافق کی گردن اڑا دوں گا جو یہ کہتا ہے کہ مدینہ جانے کے بعد ہم لوگوں کو وہ باہر نکالے گا اور ذلیل بولتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کس لیے؟ کیونکہ اگر میں حکم دوں تم اسے قتل کر دو گے تو لوگ سمجھیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. تو ڈر کس کا تھا؟ ڈر منافق کا نہیں تھا. جس نے کہا اس کا ڈر نہیں تھا، ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں اس وقت اس کو قتل کر دوں اسلام کا امیج بگڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج بگڑے گا. ڈر منافق کا نہیں. تو آج بھی حکمتاً ہمارے جو حالات ہے اس وقت، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں پر ہم بھی توڑ پھوڑ کرنا، مارنا یا کسی کو قتل کرتے بولنا یا ایسی جذباتی بیان بازیاں کرنا، ایسی حرکتیں کر کے آج کتنے مسلمان ہیں. پھر یہی لوگوں کے اوپر کیس بک کیا جاتا ہے، ہزاروں نوجوانوں کو پکڑ کے پھر ظلم کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں ڈال کے ان کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا کیا کرتے ہیں ایسی حرکتیں. تو ایسے حالات میں ہاں اگر اسلامی حکومت ہوگی تو کرے گی. کیا ہے؟ ایک ہی سزا، جو نبی کا گستاخ ہے اس کا گردن اڑا دے گی. جیسے سعودی عرب وغیرہ میں آج بھی اسلامی
کیا ہے قانون چل رہا ہے، وہاں پر اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے تو پھر وہاں پر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ہم کو ہمارے اس قانون کو ماننا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کچھ کرنا ہے تو، لیکن قانون سے آگے ہٹ کے میں یہ کروں گا وہ کروں گا ایسی حرکتیں کر کے بعد میں رونا، بعد میں پچھتانا، یہ بے وقوفی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ چیز بھی ذہن میں رکھے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ کرنے کا جو کام ہے اصل میں، ہاں کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پر کیا ہے ریلی نکال سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو کیا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، 4 دن پکارتے، نعرے لگاتے، احتجاج کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ ایسا اس سے پہلے بھی ہوا، ڈنمارک میں جب کارٹون نہ بنائے، فرانس میں کارٹون بنائے، یہ کرے وہ کرے، وہ ٹائم پہ ہر جگہ نعرے بازیاں ہوئی، 4 دن 8 دن کرتے، اس کے بعد سب خاموش۔ یہ نہیں ہے اصل میں کرنے کا۔ بجلی جب چمکتی نا، کیسے چمکتی، بجلی چمکی، بجلی کی روشنی آئی چلے گئی، ارے اتنی دور آئی بھائی روشنی، لیکن وہ کچھ فائدے کی ہوئی نہیں۔ وہ اگر چھوٹا سا چراغ صبح تک جلتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو کرنا صرف بجلی کی چمک کی طرح ایک دم آ جانا، جوش میں پھر خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے۔ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ وہ غلط بول رہے تو ہم صحیح بولے۔ اسلام کے دشمن غلط بول رہے نا بھائی، اسی میڈیا کا استعمال کر کے تم صحیح بولو نا۔ صحیح بولنے پر کہیں پر پابندی ہے؟ تم بولتے بولے تو حکومت کہیں پر پابندی لگا رہی کیا؟ تمہارے کو تو آزادی ہے، تم تمہارے نبی کے بارے میں اچھائیاں بیان کرو، وہ لوگ غلط باتیں بیان کر رہے تو، وہ اسلام کے بارے میں غلط باتیں بول رہے تو تم اسلام کیا ہے پڑھ کے دوسروں کو بتاؤ نا اچھی بات کیا ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں غلط بول رہے کہ یہ آیت غلط، یہ آیت غلط ہے، ان کو بولو نا یہ غلط نہیں ہے، تو غلط سمجھا، تم بولو نا۔ اصل میں ہم لمبا کام کرنا نہیں چاہتے، ہم دین کا کام کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم جذبات میں آ کے نعرے بازیاں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، 4 دن کے بعد سب خاموش بیٹھ جانا، یہ اصل میں سب سے بڑی غلطی ہے۔ نہیں، آج ایسے حالات میں اگر کرنا ہے تو سب سے بڑا اور سب سے اہم کام، ہر مرد کو یہ کام کرنا ہے، ہر عورت کو یہ کام کرنا ہے، دعوت دین کا کام۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، غلط بات بولتا، اس کا جواب دو اسی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے۔ انہیں غلط بولا تو تم صحیح بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ جذبہ ہے مسلمان نوجوانوں کا، اچھی بات ہے بھائی، جذبہ، تمہارے جذبے کو سلام، بہت اچھی بات ہے، عزت کریں گے، قدر کریں گے تمہارے جذبے کی، لیکن یہ جذبہ خالی جمعہ کی نماز پڑھ کے آ کے، نماز کے بعد آ کے روڑوں پہ نکلنا، مارم پیٹی کرنا، یہ جذبہ قابل قبول نہیں۔ صرف اتنا ہی کرنا یہ قابل قبول نہیں۔ نہیں بھائی نبی کا گستاخ ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، ہاں کچھ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم اذان ہوتی، کچھ کرتا نہیں کرتا، زندگی بھر حرام خوری کرتا، سنتوں کے جنازے نکالتا، تو خود سنتوں پہ عمل نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اسلام پہ عمل نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، تو خود اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے، نبی کی سنتوں کے خلاف جا رہا، اور بولتا ہے کہ نہیں اب وہ نبی کا گستاخ ہے، کچھ کرنا ہے۔ کیا کرے گا تو؟ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کرنا ہے ہمیشہ کا کام کرو، اپنا تن من دھن سب کچھ لگاؤ اسلام کے لیے۔ اللہ نے جو دیا صلاحیت اس کو لگاؤ، صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ بچیوں کو پڑھاؤ اسلام، ان بچیوں کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کراؤ، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کے ذریعے سے کام کراؤ، ہر غیر مسلم کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، ان کو بتاؤ اسلام کی سچائی کیا ہے، ورنہ وہ لوگ شک کریں گے، پھر وہ لوگ یہی صحیح سمجھیں گے پھر۔ تو یہ اصل میں آج کے دور میں کرنے کی اہم ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم اس طرح جیسے صحابہ کرے تھے دعوت دین کا کام، اس طرح اگر ہم کریں گے تو پھر ان کی جرت نہیں ہوگی ایسا بولنے کا۔ اگر کوئی کبھی بولتا بھی ہے تو اس کا کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ اللہ اسلام کے دشمنوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گستاخ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں اگر ہدایت لکھی ہوئی ہے تو یا اللہ یا تو ہدایت دے دے، اگر نہیں تو اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کا سخت عذاب دے، ذلیل کر دے، ان کو دکھا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ ان سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں تباہ اور برباد کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔